بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ازواج اور پیاری اولاد کے بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں اکثر 11 سے 13 ازواج کے نام ملتے ہیں، جنہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کی مائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام بیوہ و طلاق شدہ تھی، اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ ازواج مطہرات کے نام یہ ہے: حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت سودہ بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ہند بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت ریحانہ بنت زید، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، حضرت رملہ بنت ابی سفیان، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت میمونہ بنت حارث، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے صرف حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہما سے اولاد ہوئی، اور آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے سوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ ان کے ساتھ آپ کی ازدواجی زندگی 25 سال تھی۔ اس دوران آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی، باقی تمام شادیاں 50 سال کی عمر کے بعد کی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کے 9 ازواج مطہرات حیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ ان کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ ان کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ پاکیزہ اخلاق کی بدولت طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت انہوں نے حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد 25 برس تک زندہ رہی۔ نبوت کے 10ویں سال انتقال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ سے شادی کی، جو قریش کے ایک قبیلے عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی تھی۔ 7 رمضان بعد روایت میں شوال سن 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں انتقال کیا۔ سخاوت و فیاضی ان کے اوصاف کے نمایاں پہلو تھے۔ حضرت حفصہ بنت عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت حفصہ کے شوہر شہید ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ 45 ہجری میں مدینہ میں انتقال کیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین کے والد کا نام خزیمہ تھا۔ ام المساکین کنیت تھی۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ فیاضی کرتی تھی، اس لیے اس کنیت سے مشہور ہو گئی۔ پہلے شوہر عبداللہ بنت جحش تھے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، لیکن صرف 2-3 ماہ کے بعد انتقال کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ تھی۔ پہلے ابو سلمہ سے نکاح ہوا تھا۔ ابو سلمہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے تو ام سلمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ کا نمبر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث ان سے مروی ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان کا نام زینب اور کنیت ام الحکم تھی۔ والد کا نام جحش بن رباب اور والدہ کا نام امیمہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ان کا انتقال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا۔ حضرت جویریہ بنت حارث بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ حضرت جویریہ کا نکاح مسافع بن صفون سے ہوا تھا جو ان کے قبیلے سے تھا، لیکن غزوہ مرثیہ میں قتل ہو گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ آنے والے لونڈی و غلاموں میں حضرت جویریہ بھی تھی، اور مال غنیمت کی تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دے کر آزاد کرایا اور ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام حبیبہ
ان کا اصل نام رملہ تھا، ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھی۔ والدہ صفیہ بنت العاص تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا اور مسلمان ہوئی۔ عبید اللہ کا انتقال حبشہ میں ہی ہوا۔ عدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس عمر بن امیہ کو نکاح کے پیغام کے لیے بھیجا۔ نجاشی نے خود نکاح پڑھایا اور ام حبیبہ مدینہ آ گئی۔ 44 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، ان کا اصل نام زینب تھا، جو غزوہ خیبر کے قیدیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی، جو قبیلے بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی مشکم القرظی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئی، جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح کیا۔ 50 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت میمونہ بنت حارث، ان کے والد کا نام حارث بن حزن تھا۔ 7 ہجری میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ 51 ہجری میں انتقال فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ماریہ قبطیہ کنیز تھی، مگر زیادہ روایات کے مطابق آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، چنانچہ آپ بھی امہات المؤمنین میں شامل ہے۔ حضرت ابراہیم آپ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے متعلق خراج قول تو یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے 3 تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، حضرت ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صاحبزادیاں 4 تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ صاحبزادوں میں حضرت ابراہیم آپ کے ام والد ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اور اس کے علاوہ باقی تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے جس قدر لڑکے پیدا ہوئے وہ سب بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے۔